سورہ القصص رکوع نمبر 4 تلاوت. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. سورہ القصص رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلا طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی. اپنی گھر والی سے کہا تم ٹھہرو مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم تاپو. پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا ندا کی گئی میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے مقام میں پیڑ سے اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا. پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے پیٹ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا. اے موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں بے شک تجھے امان ہے. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال نکلے گا سفید چمکتا بے عیب اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کو. تو یہ 2 حجتیں ہیں تیرے رب کی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں. عرض کی ہے میرے رب میں نے ان میں ایک جان مار ڈالی ہے تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کریں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں. اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کہ میری تصدیق کریں. مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے
تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے ہماری نشانیوں کے سبب. تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آؤ گے. پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لایا، بولے یہ تو نہیں مگر بناوٹ کا جادو، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں بھی ایسا نہ سنا. اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچتے. اور فرعون بولا اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے گارا پکا کر ایک مال بنا کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے. اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہی اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا. تو دیکھو کیسا انجام ہوا ستمگاروں کا. اور انہیں ہم نے دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے. سورہ القصص رکوع نمبر 4 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مند غلاموں، قرآن مجید کو بڑی محبت سے سننے والے خواتین و حضرات، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ وعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ بی بی صفورہ سے ہوا. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کچھ دن اپنے سسرال میں ٹھہرے اور پھر اجازت لی کہ اب مجھے اپنا وطن یاد آ رہا ہے، اجازت ہو تو میں بھی اپنی ماں کو ملاؤں اور بہو سے بھی ملا دوں. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہمارا سلام بھی کہنا، امی یاد کر رہی ہوگی بہت عرصہ ہوا ہے آپ یہاں ہو، 10 سال گزر گئے ہیں. ماں بھی سوچتی ہوگی میرا بچہ کیسا ہے، اتنی جدائی ہے، چلو جاؤ جا کر ہو آؤ. اچھا جانا، ہمارا سلام بھی کہنا، شاید ہماری تمہاری ملاقات پھر نصیب میں ہو نہ ہو. تو حضرت شعیب علیہ السلام دور تک نکلے اور ان کو الوداع کیا. تو لیکن جو رستہ صحیح آتا تھا بصر کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ رستہ چھوڑ دیا، اس رستے پر نہیں چلے، جنگل کے رستے سے آئے. تو اس لیے کہ فرعون کے فوجیوں کی طرف سے ڈر تھا کہ وہ کہیں پکڑ نہ لیں اور کچھ کہے نہیں. میں راتوں رات چل کر اور ترتیب سے چل کر تو میں پہنچنا چاہتا ہوں ایسے انداز سے کہ میں وہاں پر رات کے وقت پہنچ جاؤں. تو اس لیے آپ نے جنگل کا رستہ اختیار کیا، مگر جب آپ طور کے وادی کے پاس پہنچے تو آپ رستہ بھول گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول کر طور کے پہاڑ کے پاس پہنچ آئے. تو تھکاوٹ بھی ہو گئی، رات کا ٹائم تھا، سردی تھی. تو آپ نے کچھ ایک خیمہ سا بنایا اور بنا کر اس میں اپنے اہل خانہ کو جو ہی وہاں پر ٹھہرایا. تو اہل خانہ جو ہے ان کو محسوس ہوا کہ شاید بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ ذرا یہاں آرام کرو. وہ دیکھو اوپر پہاڑ پر جو ہے نا کوئی چمک نظر آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے شاید وہ کوئی گھر. ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ادھر ہی سے نظر آنے لگ گیا. وہ اس کا اس طرف والا حصہ بھی نظر آ رہا ہے، اس طرف والا حصہ بھی نظر آ رہا ہے، ادھر والا بھی نظر آ رہا ہے، اس کی جڑیں بھی نظر آ رہی، اس کے درخت کا اوپر والا حصہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو نیچے سے ہی کھڑے کھڑے نظر آ رہا ہے. بڑے حیران ہو کے اس درخت کو دیکھ رہے ہیں. جو ہی آپ ذرا آگے بڑھنا چاہے تو آواز آئی فخلع علیک، اے ذرا اپنی جوتیاں اتار دو. آواز موسیٰ علیہ السلام کو بڑی مانوس سی آواز آئی. آپ نے ایک دم جوتیاں اتاری. انک بالوادی المقدس طویٰ، اب آپ بڑی مقدس وادی میں ہیں. اس وقت رب کے جلوے اس وادی کے اوپر نازل ہوئے ہیں. اللہ کے جلووں کے ادب کے لیے آپ یہاں پر جوتیاں اتار دیجئے. تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ جو مسجدوں میں اور خانقاہوں میں اور دین والی جگہوں میں اور مدارس میں جو جوتیاں اتار کے جاتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کا طور تھا، یہ امت مصطفیٰ کے طور ہیں. یہاں بھی جلوے ہیں رب تعالیٰ کی مہربانیوں کے. اس لیے جس جگہ پر اللہ کی رحمتیں اور مہربانیاں نازل ہوتی ہوں تو وہاں پر ننگے پاؤں جانا چاہیے، وہاں جوتیاں اتار کے جانا چاہیے، وہاں جوتیاں پہن کر نہیں جانا چاہیے. یہ بے ادبی ہے. حالانکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور
پیغمبر کو جو یہ چیز بتائی گئی اس سے تعلیم امت مراد ہے، تاکہ امت کو اس طرح کے آداب آ جائیں۔ آپ نے جو ہی جوتیاں اتاری، اب ٹھنڈا علاقہ، ٹھنڈے، وہ آج بھی بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، وہ جو جہاں پر طور ہے، ہم ویسے ادھر جانا چاہ رہے تھے، اس وقت ہمیں اس طرف کا ویزا نہیں مل سکا، لیکن دعا ہے کہ اللہ پاک پھر ہمیں اس مقام کی زیارت عطا فرمائے۔ ہمارے بعد ساتھیوں کو ویزا ملا، وہ گئے تو بتا رہے ہیں کہ وہ جون جولائی میں بھی بہت ٹھنڈا اور بڑا خوبصورت اور پرفضا علاقہ ہے۔ جس جگہ پر طور کا پہاڑ ہوتا تھا اب وہاں طور کا پہاڑ نہیں ہے، طور کا پہاڑ وہاں پر ہے ہی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ وہ وادی وہاں پر ہے، وادی سینا موجود ہے، لیکن جہاں طور کا پہاڑ تھا وہ تو نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی تھی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، تو وہ پہاڑ تو چلا گیا، اب وہ وادی البتہ موجود ہے۔ ظاہر ہے وہ پہاڑ اڑا ہوگا، اس کے ذرے تو ادھر ادھر بکھرے ہوں گے نا، تو اس لیے وہ نور والے ذروں والی وادی بھی، اس وادی کی بھی زیارت کرنا کہ جہاں رب کے جلوے اترے ہیں، وہ بھی ایک بڑے ثواب اور بڑی برکت کی چیز ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر جیسے آگے بڑھتے گئے اور آگے بڑھے تو آپ کا پورا بدن آنکھ بھی بن گیا اور پورا بدن کان بھی بن گیا۔ اب آپ جس کو دیکھ رہے تھے پورے بدن سے دیکھ رہے تھے، فقط آنکھ نہیں، یعنی یہ حصہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ جگہ بھی دیکھ رہی ہے، یہ جگہ بھی دیکھ رہی ہے، یہ جگہ بھی دیکھ رہی ہے، قدم مبارک بھی دیکھ رہے ہیں، اور جسے سن رہے ہیں اسے بھی کان نہیں سن رہے، پورا بدن سن رہا ہے، پورا بدن کان بھی بن گیا، پورا بدن آنکھ بھی بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس وقت رب سے کلام کرنے لگے تھے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے کرامن کاتبین کو بھی ساتھ سے ہٹا دیا گیا، سارے فرشتے وہاں سے ہٹ گئے، تمام حشرات الارض کو وہاں سے دور کر دیا گیا، تمام جانور، ہر چیز، سب تمام مخلوقات میں سے کوئی اور چیز وہاں پر نہیں تھی، صرف اکیلے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور کرامن کاتبین فرشتہ بھی نہیں تھا، کوئی بھی پاس نہیں تھا، اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور صرف رب کریم کے جلوے۔ اس وقت آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کلیم اللہ کہا جاتا ہے نا، وہ اس بنا پر، یہ کلمہ کہ میں اللہ ہوں رب سارے جہان کا، یہ وہ کلمہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خود سنا۔ تو اس لیے ساری کائنات کی توحید نبی سے سن کر ہوا کرتی ہے، اور نبی کی توحید وہ توحید عینی ہوا کرتی ہے، وہ توحید شہودی ہوا کرتی ہے۔ تو کوئی بھی کائنات میں اللہ کو ایک کہے گا تو وہ اپنی عقل کی بنا پر کہے گا تو وہ توحید نہیں ہوگی، وہ فلسفہ وحدت کہلائے گا۔ کیوں کہ توحید اس وقت توحید بنتی ہے جب تم نے یا تو اللہ کو سنا ہو یا اللہ کو دیکھا ہو۔ تو اللہ کو سنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو سنا ہے اور یہ کہا انا اللہ رب العالمین، میں ہوں اللہ رب سارے جہانوں کا۔ تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید سنی ہوئی توحید ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص پھول کو دیکھ کر اللہ کو ایک مانے تو پھول کو دیکھ کر اللہ کو ایک مانا، یہ اس کی وحدت ہے، توحید نہیں ہے۔ اس نے سمندر کو دیکھ کے اللہ کو ایک مانا، یہ توحید نہیں، وحدت ہے۔ اس نے زمین کو دیکھ کے اللہ کو ایک مانا، یہ توحید نہیں، وحدت ہے۔ اس نے آسمان کو دیکھ کر اللہ کو ایک مانا، یہ توحید نہیں، وحدت ہے۔ اور وحدت اللہ کی مرضی ہے کسی سے قبول کر لے اور اللہ کی مرضی ہے کسی سے قبول نہ کرے، پھر توحید کیا ہے؟ فرمایا توحید یہ ہے کہ میں اللہ کو اپنی عقل کی بنا پہ تو مانتا ہوں، لیکن یقین اس بات پہ کرتا ہوں جو محمد کی زبان سے نکلا ہے، جو نبی کی زبان سے نکلا ہے، تو میں نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ یہ کہنا توحید ہے، یہ کہنا توحید ہے۔ تو یہ توحید قبول ہوگی، یہ ہر حال میں قبول ہے۔ وہ اللہ کی مرضی کسی کی قبول کرے نہ کرے، لیکن یہ جس نے یوں کہا کہ میں حضور کے کہنے پر اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں محمد کے کہنے پر اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو گویا اس نے اب سے ہی توحید کا اعلان کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات سب سے پہلے سنی، وَأَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ، فرمایا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ ڈنڈا ہے، نشانی ملی ہے سسرال سے، جی حضرت شعیب علیہ السلام سے، یہ ڈنڈا ہے۔
اور مجھے ملا ہے، نشانی ہے، میں اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میں اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، احش بہا علی غنمی، اپنے جو جانور چراتا تھا ان کے پتے میں جھاڑتا تھا درختوں کے، اور ولیفیا مارے بخرا، اور بھی بہت سارے کام کر لیتا تھا۔ اللہ پاک نے دیکھا جب موسیٰ مانوس ہو گئے ہیں، باتوں میں لگ گئے ہیں، رب نے فرمایا اب اس طرح کرو، اس ڈنڈے کو ذرا زمین میں ڈال دو۔ آپ نے ایسے زمین پہ رکھا، وہ تو ایک دم چلنے لگا، سانپ بن گیا 10 گز کا۔ جو سانپ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دم منہ موڑا اور پیچھے کی جانب رخ فرما کر آپ نے ذرا تیز تیز چلنا شروع کر دیا، خوف بھی آ گیا۔ اللہ پاک نے آواز دی، موسیٰ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، آپ میرے دربار میں کھڑے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈریے نہیں، آئیں، اقبل، سامنے آؤ، ولا تخف، ڈرو نہیں، انک من الآمنین، آپ کو امن ہے۔ تو ڈر دور کرنے کے لیے کیا کرو؟ اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھو اور سینے پہ یوں اپنا ہاتھ مارو، بس آپ سینے پہ ہاتھ مارو گے آپ کا خوف دور ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جو بزرگان دین دم کرتے ہیں اور دم کر کے کسی کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں یا کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس سے وہ ڈر یا وہ غم یا وہ تکلیف یا وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بزرگوں کا ہاتھ لگوانا ہے، بزرگوں کا ہاتھ پھروانا ہے، یہ وہیں سے ہے۔ ڈر دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ لیکن اللہ نے یہ کیا کہا؟ اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ پھیریے، تاکہ بتایا تکلیفیں ساری میں ہی دور کرتا ہوں، لیکن پیاروں کا وسیلہ سامنے ہو جائے تو وہ ذرا زیادہ اچھی بات ہوتی ہے۔ سب کام میں ہی کرتا ہوں، لیکن نبی سے بھی کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر پھیریے۔ پھر آپ کو وہ 2 معجزات بھی عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اب آپ جائیں اور جا کر اس کو دعوت دیں جو فرعون ہے، اور بحیثیت رسول اب آپ وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میں نے وہاں قتل کیا تھا، ایک بندہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، تو وہ کہیں اس کی جرمانہ میں میرے اوپر ڈگری کر کے قتل نہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا آپ ڈرو نہیں، آپ وہاں پر غالب رہو گے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور وہاں پر آپ ہی کا غلبہ ہوگا، جو آپ سے لگے گا جڑے گا اسی کا غلبہ ہوگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑی ہمت کر کے وہاں سے چلے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بلایا، دونوں مل کر بنی اسرائیل میں وہاں پہنچے، پھر مصر میں پہنچے اور حضرت آسیہ کو پیغام بھیجا کہ میں آ گیا ہوں۔ حضرت آسیہ نے تو بیٹا بنا کے پالا تھا، ان کو جب پتہ چلا 10 سال بعد میرا بیٹا آیا ہے، بہو بھی لے کے آیا ہے، ادھر اپنی امی جان کو بھی پیغام بھیجا، والدہ کو بھی، اور یہ دائی ہے نا، یہ لے پالک والدہ ہیں، ان کو بھی پیغام بھیجا، ان کو بھی پیغام بھیجا، دونوں کی طرف پیغام بھیجا۔ جب ان کو پتہ چلا دونوں خوش، اور بہت خوشی کا اظہار ہوا، بہت خوش ہوئی، اور حضرت آسیہ نے بڑا استقبال کیا اور محل میں ایک اسپیشل کمرہ ان کو دے دیا، اور اپنی بہو کا بھی بڑا استقبال کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کا۔ یوں محل کے در فرعون کو پتہ چلا تو اس کو بھی خوشی ہوئی کہ چلو بہت عرصے کے بعد موسیٰ واپس آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ایک ایک وزیر کو پکڑا، ایک ایک وزیر کی بیگم کو پکڑا، ہر ایک کو آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے، لا شریک وہ ہے۔ ایسا ایسا محل میں آپ نے تبلیغ شروع کر دی، تو کرتے کرتے 4000 بندوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اندر درباری جو تھے، اندر دربار کے اندر بہت بڑی آرمی سمجھو، دربار کے اندر سارا دربار اور بڑے بڑے وزیر مسلمان ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرامتیں یہ تھیں کہ بس کوئی بیمار ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام جا کے ہاتھ لگاتے ہو ٹھیک ہو جاتا، کوئی کسی کو پریشانی ہو رہی، کسی کے سر میں درد ہے، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا۔ بس وہ برکتیں دیکھیں، کلمے پڑھتے گئے۔ ادھر بنی اسرائیل پر بھی آپ نے توجہ کی، بنی اسرائیل والوں کہا ہمت کرو، آپس میں ایک ہو جاؤ، جو میں بات کروں میرے ساتھ رہو، بس اچھے برے جو بھی فیصلے ہوں بس ان میں میرے ساتھ رہو، تمہیں تکلیف آئے یا کچھ بھی ہو۔ ایسا ایسا فرعون کے خوش آمدیوں نے کہا جی وہ جو تمہارا بیٹا وہ جو ہو کے آیا ہے وہاں سے مدین سے، وہ تو پتہ نہیں بڑے جادو لے کے آیا وہاں سے، وہ سارا مال اس نے اپنے نام کر لیا ہے، سارے لوگ اس کے عقیدت مند ہو گئے ہیں، تمہارا تو اب کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو فرعون نے بلایا
اور کہا کہ موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ محل کے اندر بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی سازش نہیں ہو رہی، سچ کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ کیا سچ؟ آپ نے فرمایا سچ یہ ہے کہ اس کائنات کا رب فقط ایک ہے اور اس کا نام ہے اللہ۔ موسیٰ تیرا کوئی خدا میرے علاوہ بھی ہے؟ فرعون بولا ہاں، تو میرا ایک دن بھی خدا نہیں رہا، میں نے تجھے کب خدا مانا ہے؟ تو ہے بھی خدا کہاں؟ تو ایک بندہ ہے، انسان ہے، تو خدا کہاں ہے؟ تو خود محتاج ہے۔ اچھا ان دنوں قحط آیا ہوا تھا، قحط آیا ہوا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اگر خدا ہے تو بارش برسا، لوگوں کو تکلیف ہے، تیرے ہی باغ جل رہے ہیں، پیداوار کم ہو رہی ہے، چل بارش برسا۔ بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا موسیٰ تو میرا امتحان لے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا امتحان نہیں لے رہا ہوں، میں حق بات کر رہا ہوں، تو خدا نہیں ہے، تو کافر ہے، کلمہ پڑھ، اسلام قبول کر، پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ آپ نے ڈانٹا بھی اور سمجھایا بھی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے وہی آئی، اے موسیٰ قولا لہ قولا لینا، موسیٰ آپ اتنا جلال نہ دکھاؤ، تھوڑی سی نرم نرم باتیں کرو۔ یہ تو بہت ڈانٹ رہے ہیں آپ، دیکھو ذرا ایک پرانا آپ کی اس کے ساتھ کوئی سلام دعا بھی ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام تو توحید کے اتنے ذرا زبردست داعی تھے، تو آپ نے کھری کھری سنا دی۔ تو اس نے جواب میں کیا کیا؟ اگلے رکوع میں چلتے ہیں۔